10 رمضان المبارک کو سن 8 ہجری یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں بعض روایتیں مختلف بھی ہیں۔ 10,000 یا 12,000 کے لشکر کو لے کر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ پاک کے لیے روانہ ہوئے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی تھی، یعنی سن ہجری، پہلے سن ہجری بنا وہ کہ جس میں میرے آقا دکھی دل کے ساتھ پریشانی کے عالم میں، یعنی گویا خوف کی فضا تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں تھیں۔ نبی پاک جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ گئے تو بڑے افسردہ تھے۔ 53 سال زندگی کے مکہ شریف میں گزرے تھے۔ میرے آقا کا گھر، نبی پاک کی گویا زندگی وہاں گزری تھی، مگر وہاں کی قوم نے جس تکلیف کے ساتھ، جس کو آپ کہیے کہ ظلم و ستم کے ساتھ وہ شہر چھڑوایا تھا، وہ قلب اقدس پر بڑا ناگوار تھا۔ مگر ودن 8 ایئرز، بہت طویل عرصہ نہیں ہوا، صرف 8 سال کے بعد میرے آقا اب مکے کی طرف آ رہے ہیں، گویا مکہ فتح ہونے والا ہے۔ اب بڑی خوبصورت اسٹریٹجی اپنائی گئی۔ سب سے پہلے تو چونکہ روزے سے تھے صحابہ کرام، سفر بھی جاری تھا، جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو پیارے آقا نے روزہ جو ہے گویا ختم کر دیا۔ صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم دینا مقصود تھا، سب نے پھر روزے کو ایک طرح سے توڑ دیا تاکہ بعد میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ سفر بھی تھا اور ڈیفیکلٹ ٹریول تھا، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ آرڈر، یہ حکم جاری ہوا کہ جب مکہ پاک سے قریب پہنچ گئے کہ اب ہر صحابی رسول اپنا اپنا الگ چولہا جلائے۔ رات کا وقت تھا ناظرین، جب اندھیری رات ہو تو چھوٹی سی آگ بھی دور سے نظر آتی ہے۔ اب جب 10,000 چولہے جلے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور کیسا عالیشان منظر ہوگا۔ ادھر کفار قریش کی طرف سے کچھ لوگ جاسوسی کرنے آئے تھے کہ لشکر قریب آ گیا ہے، دیکھے تو صحیح تعداد کتنی ہے۔ جب 10,000 چولہے جلتے ہوئے دیکھے گئے تو وہاں ایک ہیبت طاری ہو گئی کہ مسلمان تو ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ وہاں پریشانی کی فضا ہو گئی، اور یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ان کو خوف زدہ کرنے میں کامیاب رہی۔ اب کیا ہوا؟ مگر یہاں کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لڑائی کرنے نہیں، گویا ایک محبت اور امن اور پیس کا پیغام لے کر گئے تھے۔ حالانکہ ادھر والوں کی طرف سے ظلم تو بڑا ہوا تھا، مگر یہاں محبت تھی، پیار تھا، درگزر تھا۔ ایک صحابی رسول نے ایک جملہ کہا، آج تو گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کے جواب میں ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہلا حکم جاری کیا، جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اس کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا پیغام جاری کیا، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو فرمایا جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ فرسٹ آف آل پہلا اعلان ہی پیس کا۔ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ناظرین، آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ نبی پاک نے محبتوں سے، پیار سے، درگزر سے، معافی سے اسلام کو کس پیارے انداز میں پھیلایا۔ ذرا سوچئے ناظرین، کن لوگوں کے لیے معافی کا اعلان ہو رہا ہے؟ جنہوں نے اپنا شہر چھڑوا دیا، صحابہ کرام کو شہید کیا، راستے میں کانٹے بچھائے، گلے کھینچے گئے، صحابہ کرام کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، نبی پاک کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو ستایا گیا، نبی پاک کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں انہی لوگوں نے تو شہید کیا، اور کس ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا کہ آپ کے کلیجے کو چبایا گیا۔ اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی اعلان یہ ہے کہ دروازہ بند کر دے اس کے لیے امان، کعبے میں چلا جائے اس کے لیے امان، آج جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان۔ تو لوگوں نے کہا حضور ابو سفیان جو ہے وہ بڑی غیرت والا ہے، آپ اس کے لیے بھی کوئی ایسا اعلان کر دیں تاکہ اس کی بھی جو ہے کچھ عزت رہ جائے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی امان۔ اب جناب مسلمان مکے میں داخل ہوتے ہیں، کوئی تلوار نہیں چلتی ہے، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوتی ہے جناب، بڑی آسانی کے ساتھ مکہ جو ہے وہ کانکر ہو جاتا ہے، گویا فتح مکہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شان و شوکت سے مکہ پاک میں داخلہ عطا فرمایا کہ تاریخ کے اوراق پر یہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ مگر اتنی بڑی فتح ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سر اقدس عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا ہے، کر و فر والا انداز نہیں ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے ہیں، 8 رکعت چاشت کی ادا کرتے ہیں، گھر میں سوکھی روٹیاں ہیں، تھوڑا سا سرکہ ہے، نبی پاک انہی سوکھی روٹیوں کو پانی میں نرم کر کے سرکہ ڈال کر اسے کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور فرماتے سرکہ بہترین سالن ہے، جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس گھر والے محتاجی کا شکار نہیں ہوتے۔ کونین کے والی ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، مگر روٹی سادہ ہے، کھانا سادہ ہے۔ کیا سادگی ہے میرے آقا کی زندگی میں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا
مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، یہ کیسی ہستی ہیں کہ اللہ کے حبیب ہیں، رب کے خزانوں کے مالک ہیں، مگر عاجزی، انکساری اور فقر و فاقہ کی زندگی ہے۔ اور آج ہمیں تھوڑی تنگی ہو جائے، شکوے ہیں، شکایات ہیں، ارے نبی پاک کی زندگی پر تو نظر دوڑا لیں، جن کو رب نے اپنا حبیب قرار دیا، مگر وہ بھی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ بہرحال اب وہ تاریخی خطبہ دیا گیا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سامنے کون لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے جفا کی ہے، جنہوں نے بہت ستایا ہے، بہت رلایا ہے، بڑا دکھی کیا ہے، ساتھیوں کو شہید کیا ہے، راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، بڑے بڑے جفاکار، بڑے بڑے ظالم موجود ہیں۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان میں خطاب فرمانا تھا، جب ان سے بیان فرمانا تھا، ہو سکتا ہے ان کے دل لرز رہے ہوں، وہ سوچ رہے ہوں کہ آج ہمارے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے، ہماری بوٹیاں نچوا دی جائیں گی، ہم نے ان کے اور ان کے اصحاب پر بڑا ظلم کیا ہے۔ نبی پاک نے سب پر نظر ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ ہر شخص کانپنے لگا، لرزنے لگا، اور لرزتی ہوئی آواز سے انہوں نے کہا کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ سے ہمیں کرم کی امید ہے۔ اللہ اکبر، کیسا دریائے رحمت جوش پہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تاریخی اعلان فرمایا، آقا فرماتے ہیں آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ جب یہ تاریخی اعلان ہوا تو سسکیاں بلند ہوئیں، لوگ زاروں کتار رونے لگے۔ نوبڈی ایکسپیکٹ، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ آج ہمیں معافی مل جائے گی۔ جن کو ستا کر گھر چھڑایا، جن کو ستا کر وطن چھڑایا، جن کو یہاں چین سے رہنے نہ دیا، جن پر قاتلانہ حملے کیے، جن کے بچوں کو ہم نے رلایا، اور آج وہ آ کر ہمیں معاف کر رہے ہیں، طاقت میں ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، مگر معافی کا اعلان تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں تک تو شاید واقعہ کئی بار سنا ہوگا، مگر اس معافی کا فائدہ کیا ہوا، اس معافی کا رزلٹ کیا نکلا؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے کفار جو تھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ اسلام اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا مذہب ہے تو کیوں نہ اسے ہی اختیار کر لیا جائے۔ اب ایک اور میٹر باقی تھا کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے تھے تو مکے میں ان کی جائیدادیں تھیں، ان کے گھر تھے، ان پر کفاران قریش نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب وقت تھا کہ وہ جائیدادیں واپس لی جائیں اور صحابہ کو واپس لوٹائی جائیں، مگر شاید آسمان نے اس سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے صحابہ کرام، اے مدینے سے آنے والو، اپنی ساری پراپرٹی، اپنی ساری جائیداد تمام مکے والوں کو ہبا کر دو، انہیں بخش دو۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ انہی کی پراپرٹی پر ہم نے قبضہ کیا ہے، مگر اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اب ہمارے مسلمان بھائی ہو گئے ہیں، اگر یہ گھر پر بیٹھ چکے ہیں یہ گھر انہیں ہی دے دیا جائے۔ اس سے پہلے ایسے فیصلے آسمان نے نہیں دیکھے تھے، اس دنیا میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں فتح مکہ کا واقعہ ایک سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت، یہ ہے نبی پاک کی شان اور شوکت کہ قدرت تھی، پاور تھی، جو چاہتے وہ آرڈر دیتے، مگر معاف کیا، مگر درگزر کیا، مگر درگزر کر کے حاصل کیا ہوا؟ دل جیت لیے، اپنا بنا لیا، وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کی آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوئیں۔ اگر لڑائی ہوتی، سر کٹتے، کچھ جہنم میں چلے جاتے، کچھ کفر پر ڈٹے رہتے، مگر معافی نے کئیوں کو اپنا بنا لیا۔ دس از دا لیسن، یہ سبق سیکھنا ہے۔ اگر آپ دشمنی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بڑھتی چلی جائے گی، آپ معاف کیجئے، لوگ دوست بن جائیں گے، لوگ قریب آ جائیں گے۔